تو اب آپ ذرا غور کریں، یہ کتنا بڑا انعام ہے اعمال پر، ایمان کے ساتھ ساتھ۔ میں اور آپ اگر فرض کریں اللہ مجھے اور آپ کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین کہہ دیں، اللہ عمرے پہ لے جائے۔ اچھا فرض کریں آپ 2 بندے وہاں چلے گئے، تو جب آپ وہاں کے ثمرات دیکھیں گے تو یاد نہیں کریں گے کبھی میرے بچے بھی ہوتے نا ساتھ، اماں ابا بھی ہوتے نا، بھائی فلاں دوست بھی ہوتے، بڑے رشتہ داروں کو بندہ یاد کرتا ہے۔ اچھا وہاں فرصت بھی ہوتی ہے، اللہ کے قریب بھی بندہ ہوتا ہے، نعمتیں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، زندگی میں جو 20 سال پہلے کبھی ملے ہوں گے نا وہ بھی یاد آ جاتا ہے۔ تو دل میں آتا ہے نا کہ یار جو نعمتیں ہم دیکھ رہے ہیں فلاں بھی دیکھے فلاں بھی دیکھے، کم از کم گھر تو یاد آتا ہے نا۔ بچے اگر بچے نہیں گئے، بیوی نہیں گئی تو زیادہ یاد آتی ہوگی، ہاں جی، ماں باپ یاد آتے ہوگے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ فطری تقاضا ہے، فطری۔ اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے، کچھ دیر کے لیے آپس کی باتیں بند کر دیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ ویسے بھی خطبہ جمعہ کے یہ خلاف ہے آپ خطبہ اور آپس میں باتیں کریں، اور اگر کوئی زیادہ ضروری بات ہے جس کے بغیر گزارا نہیں تو پھر باہر چلے جائیں، یا مجھے کہہ دیں آپ 2 منٹ چپ کر دیں، جی ہم آپس میں بات کرنا ضروری ہے، آپ کی بات بعد میں سنیں گے۔ تو یہی سوچ آپ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فطری چیز پر یہ بیان کیا کہ جب تم جنت میں ہوگے نا تو تمہارے باپ دادا ہوں گے، اللہ وہ بھی جمع کر دے گا، تمہاری بیویاں بھی وہاں جمع کر دے گا، تمہاری اولاد بھی وہاں جمع کر دے گا۔ اور یاد رکھنا اگر تم نے نیکیاں زیادہ کی ہیں تمہارا مقام بلند ہے اور وہ نچلے درجوں میں ہے۔ ملانے کے 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں، تمہارا مقام کم کر کے ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے، یا ان کا بڑھا کے تمہارے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں میں غفور رحیم ہوں، ارحم الراحمین ہوں، میں تمہارا مقام نہیں کم کروں گا، نچلے درجے والے ادنا جنت والوں کو اپنی رحمت سے اعلیٰ تمہارے ساتھ ملا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ اسی آیات میں اللہ نے بیان کیا، فرشتے دعا کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، ایمان شرما ہے کہ ان کے ساتھ ملایا جائے گا، ومن صالحہ، نیک لوگ جو ان کے ساتھ نیک ہیں۔ تو اس لیے اعمال صالحہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، موبائل پیکیجز کی طرح نہیں کہ آج 2 گھنٹے کا لگا دیا، 1 ہفتے کا، 3 دن کا، یا منتھلی پیکیج لگا دیا، بس لگ گیا تو ختم۔ اس کا مطلب یہ کہ رمضان مہینہ پورا آیا، منتھلی پیکیج لگایا، باقی 11 مہینے چھٹی، یا اسلامی مہینوں میں کوئی 1 مہینے کا 1 دن لے لیا، کسی کے 2 دن، کسی نے 10 دن لے لیے، کسی نے 12 دن، تو بس باقی چھٹی۔ ایسا نہیں ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت تمہیں اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ کم از کم اتنا تو اللہ کی فرما برداری کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اس طاقت سے مراد کیا ہے؟ ایک شخص کو اللہ نے استطاعت دی ہے، وہ قیام نہیں کر سکتا کسی بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، لیکن وہ بیٹھ کے قیام نماز پڑھ سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ اس کی استطاعت ہے، وہ قیام نہ کرے، بیٹھ کے پڑھے۔ ایک شخص یہ بھی استطاعت نہیں رکھتا تو شریعت اسے رخصت دیتی ہے، چلو زمین پہ بیٹھ جاؤ، بیٹھا نہیں جا سکتا، لیٹ جاؤ، قبلہ رخ نہیں ہوا جا سکتا، نہ ہو سجدہ رکوع نہیں کر سکتا، اشارہ کر لے، یہ ہے استطاعت۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے چلو یار نماز پڑھنے باجی تسی دعا کرو اللہ سانوں بھی طاقت توفیق دے نا، اسی بھی پڑھ لی، ویسے ہٹا کٹا سارا کچھ ٹھیک ہے، اب توفیق نہیں۔ وہ پنجابی کہہ رہے ہیں ڈانگا دی ضرورت ہے، اب توفیق کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈانگے دی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ بہرحال بات یہ کر رہا تھا کہ آپ انعامات دیکھیں، وہ جنت۔ ایسا دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں آپ پیسے سے خریدتے ہیں، اور مہنگی سے مہنگی بھی بکتی ہیں، لوگ خریدتے بھی ہیں، اللہ نے وسعت دی ہے۔ دنیا وما فیہا کا مال ایک جگہ جمع کر لیں، اپنا نہیں، میں نے پوری دنیا کے مال کی بات کی ہے، پوری دنیا کا مال ایک جگہ جمع کر لیں اور آپ کہیں اس مال سے میں جنت خرید لوں، نہیں ملے گی۔ اس جنت کے حصول کے لیے ایمان شرط ہے اور اعمال صالحہ شرط ہیں۔ اگر جنت کے لیے بھی مال درکار ہوتا تو پھر جنت تو امیروں کی تھی، غریبوں کے تو حصے میں نہیں آنی۔ لیکن یہاں تو یہ کہا غریب ایمان والا اور عمل صالح والا آدھا دن جنت میں امیر سے پہلے چلا